ابھی ایک بہت بڑا کیس آیا, بہت مشکل کیس تھا, میں چونکہ ذرا سا بھی اشارہ کروں گا وہ سمجھ جائیں گے وہ لوگ کہ ہماری بات ہو رہی. جامعۃ الرشید میں آیا, جو بڑے بڑے اداروں سے حل نہیں ہو رہا تھا جھگڑے کا, وہ ایک مولانا صاحب کے ذمے لگایا. انہوں نے 2-3 مہینے میں کیس اسٹڈی کر کے نا قرآن و سنت کی بڑا دماغ خرچ کر کے اس کو حل کر دیا. اگر وہ کورٹ میں ہوتا نا لاکھوں کروڑوں روپے لگنے تھے. مجھے افسوس اس پر ہوا کہ اس مولوی بیچارے کو بھی کچھ بھی نہیں سوائے ثواب کے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ تو تاجر کی ذمہ داری ہے یار, اس نے تمہارا اتنی محنت کر کے اس نے آپ کا ایک مسئلہ سالو کر دیا, آپ کو کورٹ جانے سے بچا دیا, تو اس بیچارے کو اور دیں گے کیا؟ ایک عطر کی خوشبو لا کے پکڑا دیں گے اس کو, یا اس کے ایک جوڑا لا کے نا جو یہ سالے ثواب کے لیے, ابا کے سالے ثواب کے لیے پرانے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں لوگ نکالتے تھے, وہ لا کے پکڑا دیں گے. تو تھوڑی سی غیرت جو ہے نا عوام میں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور لالچی مولویوں کو دیتے رہیں گے, ان کا پھر پیسہ کہاں نکلتا ہے؟ وہ جو چندہ خور مولوی جو 4 دیواری مدرسے کی کھڑی کر لیں گے, اس میں 4-6 یتیم بچے لا کے رکھ لیں گے, وہ یتیم بچے علامت ہوں گے, ان کے نام پہ بکرے بھی آئیں گے, کروڑوں روپے بھی آئیں گے, اور پھر کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ یہ ان یتیموں پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے, اور تیرے پاس جو لینڈ کروزر آ گئی, اور تو جو ہیلی کاپٹروں میں گھوم رہا ہے, اور تو جو یہ تیرے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. تو ان 2 نمبر لوگوں پہ تو دبا کے لوگ خرچ کر رہے ہیں. قرآن نے کہا ہے نا کہ لا یسألون الناس الحافا, پیسہ ان لوگوں پہ خرچ کرو جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں, سفید پوش لوگ ہیں. تو ایسے ہی ان علماء تک پیسہ پہنچایا کریں جو عزت دار ہیں, جو دین کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں, اور لوگوں کی جیبوں پہ ان کی نظر نہیں ہے. تو لوگ ان تک نہیں پہنچاتے. لوگ بھی کوشش کرتے ہیں, جو بھکاری بن کے ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں نا, لوگ بھی انہی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو وہ جو ہمارا شاگرد ہے نا, اس کو میں نے ابھی سمجھایا, میں نے کہا دیکھو اس نے 3,000 روپے آپ کو دے دیے, لیکن کبھی لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھنا. ایسا نہ ہو دوبارہ آئے اور آپ کو کہ اب جیب میں ہاتھ ڈال رہے تو شاید اب بھی 50 روپے نکال کے دے. جس دن مولوی کے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی, اللہ اس کا وقار, اس کی عزت اور دین کی خدمت اللہ اس سے چھین لیتا ہے, پھر وہ پیسے کا پجاری بن جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے فرمایا تھا نا کہ جو لالچ کے بغیر پیسہ آ جائے وہ اللہ کی رحمت ہے, اور جو لالچ کے ساتھ آئے نا اس میں برکت نہیں ہوتی. ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا, وہ بھوکے بیٹھے ہوئے تھے, طالب علم بھی تھا. تو غربت میں پہلے لوگ پڑھا کرتے تھے, تو طالب علم کو جب بھوک لگتی تو وہ بزرگ سے پوچھتا استاد سے کچھ کھانے کو ہے, تو وہ جواب میں کہتے آج ہم نہیں, کچھ اور 2 واقعے میں نے مرج کر دیے. وہ طالب علم کو ایک دن اندازہ ہو گیا کہ میرے استاذ فاقوں سے ہیں. استاذ کیا ہیں؟ فاقوں سے. تو استاذ نے نا اس شاگرد کے سامنے اپنے فاقے کا اظہار کر دیا کہ میں نے 3 ٹائم سے کھانا نہیں کھایا ہے. انہوں نے ویسے ہی جنرل نالج کے لیے کہہ دیا, ہو گیا. وہ طالب علم فوراً گھر گیا اور کھانا لے کر آ گیا. انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس کو یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے, یہ تو سب کے لیے ہے. تو اس طالب علم نے لینے سے کیا, استاذ نے لینے سے انکار. انہوں نے کہا میرے دل میں لالچ آئی کہ میں نے تمہیں بتایا ہے, اب تم جاؤ گے میرے لیے کھانا لے کر آؤ گے, تو میں نہیں کھا سکتا یہ, کیونکہ یہ لالچ کے ساتھ آ رہا ہے نا. امید ہو گئی کہ اب یہ جائے گا, یہ دیکھنا یقیناً کچھ نہ کچھ مرغے شرغے کا انتظام ہوگا. وہ طالب علم بڑا ذہین تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نے نہیں کھانا تو میں لے جاتا ہوں. گیا اور اگلے دروازے سے واپس لے آیا. انہوں نے کہا اب تو لالچ نہیں تھی نا, مایوس ہو گئے تھے نا, کہا آپ بسم اللہ کریں. انہوں نے کہا آپ واقعی یہ ہے جب آپ کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ ہو کہ یہ آیا ہے کچھ نکالے گا جیب سے, ٹھیک ہے نا, اتنا قریبی دوست آیا اور کچھ بھی نہیں لے کے آیا, ٹھیک ہے, یا یہ اس کو ہم نے ایک مسئلہ سالو کیا اب یہ پیسے دے گا. تو جب یہ لالچ آ گئی تو اب اللہ کی مدد ہٹ گئی, اس میں برکت نہیں ہوتی. اور جب لالچ نہ ہو تو پھر تو حضرت عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اشراف نفس کے بغیر پیسہ آ جائے, لالچ کے بغیر آ جائے, وہ اللہ کی نعمت ہے, اور جو لالچ کے ساتھ آئے اس میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟